کہ پاکستان نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا. یہ میں نے نہیں کہا, یہ پاکستان ایٹامک نیوکلیئر فورس کے ملک کے چیف سپہ سالار نے کہا ہے. اب یہ جو نئی سچویشن آئی ہے, اس نئی سچویشن میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے کہ معیشت کا ستیہ ناس ہو گیا, ملیاں میٹ کر دیا اس معیشت کو. اگر ہم اپنے طور پہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو اکانومی تو بالکل جواب دے چکی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ $2-4 بلین کی آس پہ زندہ ہیں, آئی ایم ایف سے لیں یا کسی اور سے لیں, لیکن آپ کی جو دوڑ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, اس میں تبدیلی نہیں آئی. صرف معیشت کے معاملات ہی نہیں ہیں, بلکہ یہاں سیکیورٹی, فورن پالیسی اور بہت سارے ایشوز کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹیٹ فار ٹیٹ انڈیا کو ہر محاذ پہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں, جبکہ لوگ بار بار دہرا کے تھک چکے ہیں. بھائی انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں, پر کیپیٹا انکم کتنی ہو گئی ہے, جی ڈی پی کیا ہے, ان کے ریسورسز کتنے بن گئے, اس کی پریسٹیج میں کتنا اضافہ ہو گیا, G20 میں آ گیا, اب اولمپک کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بتا کے لوگ تھک گئے. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ وہی پرانا کھیل کھیل رہی ہے کہ نہیں, ہم اس کو اسی طرح گرائیں گے خالی ہاتھوں سے. اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو 2-3 نئی تقریریں لکھ کے دے دی جو وہ جگہ وقت بے وقت پڑھتے ہیں, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے انہوں نے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن ہے. اس میں کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آتی, اس میں کوئی زیادہ ایگریسونیس یا اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپیڈ اپ کیا, تو میرا ایسا خیال نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے انڈیا کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بشر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ریسنٹلی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے افغانستان میں سرجیکل اسٹرائک کریں. سرجیکل اسٹرائک تو نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ حملے ہم کر سکتے ہیں, جس پہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے بڑا اس پہ ریئیکشن کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان اور افغان طالبان کے جو معاملات تھے وہ کھل کھلا کے عوام کے سامنے آ گئے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. اب پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ افغان طالبان ہمارے لیول کے بھی نہیں ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ایسے حکومت تو وہاں پہ بیٹھ کے چلا رہے ہیں, تو ان کا ڈیفینس منسٹر ہمارے ڈیفینس منسٹر کو جواب دے رہا ہے, ان کا انفارمیشن منسٹر ہماری انفارمیشن منسٹر کو جواب دے رہا ہے. تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے الفاظ کی, اور وہ کہتے ہیں جی ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس تو پاکستان میں چھپی ہوئی ہیں, آپ وہاں پہ ان کو حملے کریں, ہمارے کیوں بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کہہ رہے ہیں نہیں وہاں چھپی ہیں. تو یہ جو نئی وار آف ورڈز ہے, اینڈ دین نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونا اور کہنا کہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے, اور افغانستان کے اندر حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے تو وہ پاکستان کی جو 40-50 سالہ افغان پالیسی ہے وہ تو ایکسپوز ہوگی ساری, اور پتہ چلا کہ ہم جن کو لانے کی باتیں کر رہے تھے وہ تو آ کے کچھ اور ہمارے لیے جو وہ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایز ویل سر؟ دیکھیں جی, پہلی بات اس میں جو ہے نا وہ لیول والی ہے کہ اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ طالبان ہمارے لیول پہ نہیں ہیں, تو طالبان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ امریکہ کے کس لیول پہ آتے تھے یا روس کے کس لیول پہ آتے تھے. ان کا جو طرز زندگی بن گیا ہے, لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں سادہ الفاظ میں, وہ جنگ ہے, اور اسی جنگ کے ارد گرد ان کی زندگی کے باقی معاملات جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. اب وہ ایک ایسی کیفیت میں رہنا پسند کرتے ہیں جس میں اس طرح کا خون خرابہ اور قتل و غارت گری اور ایک ٹینشن کی کیفیت ہو, چونکہ ان کے پاس اگلا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور اگر ٹینشن ختم ہو جائے تو پھر ان کے اپنے جو وار لارڈز ہیں وہ پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چونکہ ان کے ذریعہ انکم اور ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے. افغانستان کی جو پولیٹیکل اور سوشل جو ڈائنامکس ہیں ان کو اس چیز کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی جو معیشیت ہے یا ان کی سیاست ہے یا ان کی جو ایون روحانیت ہے وہ اب جنگ و جدل اور ایک دشمن کے ہونے سے مشروط ہو گئی ہے. خواہ وہ دشمن پاکستان ہو, امریکہ ہو, کوئی ہو, چونکہ یہ ان کی اپنی ایگزسٹنس کا سوال اس لیے ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی میں پھر آپ ایک اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں نا, سوسائٹی کو ریفارم کرتے ہیں, فیکٹریاں لگاتے ہیں, یونیورسٹیاں کھولتے ہیں,
سوسائٹی کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس کے تو وہاں نہ ان کا کوئی پروگرام ہے نہ آثار ہے تو اس لیے لڑائی ان کا طرز زندگی ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 30-40 سال سے وہ لڑ رہے ہیں روس یا امریکہ کے خلاف، تو پاکستان کے خلاف تو آرام سے 200 سال وہ لڑ سکتے ہیں، بڑے بڑے آرام سے، کیونکہ یہاں کی وہ ساری جو ہے اونچ نیچ سے واقف ہیں، جو یہاں کی جیوگرافی ہے، راستے ہیں، اسلحہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، پاکستان میں ہو از ہو، اور کس کو کیسے جو ہے وہ خریدا یا بیچا جا سکتا ہے، کس کے جذبات کو چھیڑا جا سکتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط پاکستان کی شروع دن سے یہ پالیسی رہی ہے کہ افغانستان کوئی ہم سے کم قسم کے لوگ ہیں اور ہم ان کو ہینڈل کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں ایک وقت میں یہ آ گیا تھا کہ کیوں نہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا لیں۔ یو ووڈنٹ بلیو، لیکن ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ اپنی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ویسے بھی یہ لوگ اور یہ ملک ہمارے سر تو پڑ گیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب جنیوا ایکارڈ ہوا تھا نا، تو جنیوا ایکارڈ کے تحت بعد میں کس کے حوالے ہوا تھا؟ افغانستان۔ ظاہر ہے امریکیوں نے کہہ دیا تھا پاکستان کو ٹھیک ہے جی آپ جانیں تو یہ پٹھان جانے، ہم جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک لکھائی پڑھائی کے تحت یہ ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ایسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض لوگ اس سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ تو ملک ہم نے فتح کر لیا، اب اس میں ہم اپنی مرضی کا جو نظام قائم کر سکتے تو کیوں نہ ہم اس کو صوبہ بنائیں، اور یہ بڑا عرصہ صوبے کی بات چلتی رہی۔ افغانستان کے اندر جو پاکستان کے خلاف نفرت ہے عام آدمی میں، اس کے پیچھے یہ بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ ہم پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جب طالبان کی شکل میں وہاں پہ جو رجیم آیا تو اس کو انہوں نے جس طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی، اور اس کو یوز کر کے تو یہ اپنے بارڈرز ایشوز اور اس طرح کے دوسرے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، ان کو چھیڑے بغیر اور ان کو بتائے بغیر کہ بھائی یہ ملک جو ہے یہ جنگ و جدل کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقام ہے یا ضرورت ہے۔ آپ کوئی یہاں تعمیر و ترقی کی بات کریں، کوئی سڑک کی بات کریں، پانی بجلی کی بات کریں، آپ تو گھما پھرا کے واپس وہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس وقت بھی بات یہی ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف گروہ کا ایک مجموعہ ہے جن کا ذریعہ انکم اور طرز زندگی جنگ سے جڑی ہے۔ ان کے پاس کوئی منصوبے نہیں، کوئی ہوپس نہیں، کوئی فنڈنگ نہیں، کوئی انٹرنیشنل قرضے نہیں، کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ بندوق اٹھائی اور کھڑے ہو گئے جناب۔ تو اگر یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ان کو کنٹرول کر لے گا تو یہ بڑی ان کی غلط فہمی ہے، اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اسی وجہ سے یہ جو ٹینشن ہے موجودہ وقت میں صرف یہ نہیں ہے کہ ڈالر افغانستان میں جا رہا ہے، اس وقت تک پاکستان کا کتنا ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں جا چکا ہے یہ تو خیر ماہرین معاشیات کو پتا ہوگا، لیکن یہ سٹیٹس جو ہیں بڑے الارمنگ ہیں۔ اس کے بعد ٹیررسٹوں کو جو ہے کراس بارڈر فیسیلیٹیشن وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، پراکسیز ساری جو ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی تھی وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان میں آپ کو جو یہ متوازی حکومت کی کہانیاں سنائی دیتی ہیں جی کہ وہاں پہ کوئی پیرالل گورنمنٹ بن گئی افغانیوں کی، یہ جو طالبان کی، یا کوئی انقلابی حکومت کا اعلان ہو گیا، یہ ساری محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے سرکلز میں ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے لیے کنٹینیوسلی درد سر ہے، اور میرا خیال ہے اس کے جو اپروچ ہونی چاہیے وہ، کیونکہ ایک مجھے لگتا ہے ہولسٹک اپروچ نہیں ہے، سارے پاکستان جو ہے اس کو لے کر کے پلان نہیں بنتا، اوپر لیڈرشپ فیصلے کر کے تھوپ دیتی ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پوچھیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کو پوچھیں جو بارڈر کے اوپر ہیں،